والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اس کی ریپیٹ ختم کر رہے ہیں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. محترم عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور اسی کا انتخاب ہے کہ اس پرفتن دور میں اس نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں چند دن کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اگر یہ اعتکاف تنہائی کی عبادت میں بدل جائے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے پوری کروانے میں بدل جائے، جہنم سے آزادی کا سبب بن جائے اور ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں، اور اس سے بڑھ کے ان 10 دنوں میں ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان ہے، اس کا بڑا ہی کرم ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ ذمہ داری لگائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت حدیث کی تعلیم دیں، وہاں بھی صرف بات سننے سنانے کی حد تک نہیں، علم دہرانے اور آگے پہنچانے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کی ڈیوٹی لگا کے تربیت کو بھی اس بات میں شامل کیا ہے. ہمارے ہاں آج معلومات کا دور ہے اور ہم سب کے پاس بہت معلومات ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم پر، معلومات پر عمل ناپید ہے اور ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، جبکہ بات علم کے ساتھ ساتھ عمل پہ مکمل ہونے والی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے ایک اصول اپنایا ہے، اور وہ اصول قرآن مجید کا اصول ہے کہ آپ مثالیں پیش کر کے لوگوں کو بات سمجھانا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مثال پیش کرے، کیونکہ جب بات مثال کے ساتھ کی جاتی ہے تو طالب علم کو بھی سوال جلدی سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ پڑھانے کا اصول اللہ کی کتاب کا اصول ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی مومن کی تربیت کے لیے چند مثالیں دے کر کچھ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان میں 5 مثالیں میں اپنے اس 25 سے 30 منٹ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ تاکہ ہم سمجھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی مثال بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں، اور آپ صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ میرے صحابہ اس درخت کا نام تو بتائیے کہ جس کے پتے گرتے نہیں، سال بھر ہرے بھرے رہتے ہیں اور وہ پھل بھی دیتا ہے.
صحابہ کرام تخیلات تصورات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. کوئی جنگلوں کے درخت کا نام لیتا ہے اور مدینے کے درختوں کو بھول جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پہیلی سجھائی گئی تو مجھے اس کا جواب آ گیا، لیکن میں نے شرم محسوس کی کہ اس مجلس میں میرے باپ عمر بن خطاب بھی ہیں اور اس میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں اور میرے نبی اور بہنوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو میں اتنے کبار کی مجلس میں 14-15 سال کا نوجوان جواب دوں؟ بس مجھے یہ شرم اور حیا آ گیا اور میں خاموش ہو گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نہیں پہنچ پا رہے تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا. فرمایا یہ مثال مومن کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی ہے. اس درخت کا نام کھجور کا درخت ہے. جب یہ بات کہی تو مجلس ختم ہوئی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اپنے والد کے ساتھ چل پڑا. ہم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں نے اپنے ابا سے کہا کہ مجھے یہ جواب آتا تھا مگر میں حیا کی وجہ سے بول نہ پایا. تو حضرت عمر نے کہا بیٹا اگر آج تو مجلس میں یہ جواب دے دیتا تجھے کیا معلوم کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ کتنی عزت عطا کرتا کہ لوگ کہتے اتنے بڑے بڑے علم والوں کی موجودگی میں عمر کا بیٹا عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کے سوال تک پہنچ گیا ہے اور اس نے جواب دے دیا ہے. دنیا کی فلاں دولتیں اگر میرے پاس جمع ہو جاتی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ جتنی خوشی اس بات پر ہوتی کہ میرے بیٹے عبداللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے سوال کا جواب دے دیا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دی. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ایک مثال دیتا ہے. کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی مثال. یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہا یہ پاکیزہ کلمے کی مثال اللہ دیتا ہے. کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ جس کی جڑ زمین میں بڑی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. اب اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کہ جس کلمے کو ہم پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو کلمہ ہمارا تعارف ہے، یہ جو کلمہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے، جو کافر اور مسلمان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے، یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے درخت کے ساتھ دی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے. اب یہ جو کھجور کے درخت سے مثال دی ہے اس کے اندر نصیحت کیا ہے؟ جیسے کھجور کا درخت اس کی جڑ اس کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے اور وہ زمین میں اتنا مضبوط ہے کہ ہوائیں چلیں طوفان چلیں، یہ 30-40 فٹ کا تنا یہ درخت ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے مگر ہوائیں اسے اس کی جڑ سے اکھاڑ نہیں سکتی. ایک مسلمان کا ایمان اس کا کلمہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. زمانے کے حوادث آئیں، پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، اللہ تعالیٰ مومن کو آزمائے، لیکن مومن اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے کلمے پر ڈٹ جاتا ہے. کم علم لوگ الہاد کے فتن، شرک، بدعات، رسم و رسومات کی ہوائیں مومن مسلمان کو اس کے ایمان سے، اس کے نظریات سے ڈگمگا نہیں سکتی. وہ کھجور کے درخت کی طرح اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہتا ہے. اور اس کی دوسری نصیحت یہ ہے اس مثال میں کہ بہار ہو یا خزاں،
کھجور کے درخت گرتے نہیں، اس کے پتے صاف نہیں ہوتے ہیں، پتے ہمیشہ رہتے ہیں۔ اسی طرح مومن مسلمان 12 مہینے کا نمازی ہوتا ہے، وہ فجر کی نماز کا نمازی، رمضان کے بعد بھی 11 مہینے کا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ رمضان میں یہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، روزے کو بچانے کے لیے آئے، زبان کی حفاظت کرے، نگاہ کی حفاظت کرے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند غروب ہو جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، عید کا اعلان ہو جائے، مسلمان کے بازار موسیقی کی آوازوں سے مزین ہو جائیں، پردے اتر جائیں، گالیاں آ جائیں، یہ مومن مسلمان کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیت سے اس کلمے کو کھجور کے درخت کی مثال سے تعبیر کیا ہے، جیسے اس کے پتے 12 مہینے رہتے ہیں، ایسے مسلمان مومن کا عمل 12 مہینے رہتا ہے۔ وہ فصلی مسلمان نہیں ہوتا، وہ عارضی نمازی نہیں ہوتا، وہ جذباتی مسلمان نہیں ہوتا کہ مسجد میں آ کے فکر آخرت اور ذکر آخرت کا بیان سنے اور گھر میں جا کر اولاد ازواج سے تعلقات ختم کر دے، وہ کہے کہ اب میں نے تو بس آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا ایمان جذبات سے ہٹ کر اعتدال کے راستے پہ ہوتا ہے، مستقل بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی مستقل بنیاد پہ سنورتے ہیں۔ اور اس مثال میں تیسری نصیحت کیا ہے کہ جیسے کھجور کا درخت اتنا لمبا اونچا ہونے کے باوجود سراپائے مفید ہوتا ہے، اگر اس کے پتے ہیں تو چھاؤں دے رہے ہیں، اگر اس کا پھل ہے تو صحت اور رزق دے رہا ہے، اگر کل کو اسے کاٹنا بھی پڑے، اس کا تنا لکڑی کی صورت میں کوئی چیز بنا کر یا ایندھن کی صورت میں جلا کر مسلمان مومن کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور اس کا اسلام اور ایمان دوسرے مسلمانوں کے لیے نفع اور فائدے کا باعث بنتا ہے، یہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوتا، یہ اپنے بھائیوں کے لیے چھاؤں بن جاتا ہے، یہ غریب مسکین بیوہ یتیم کے لیے سہارا بن جاتا ہے، یہ ہر حال میں اپنے ساتھ جڑنے والے رشتوں کے لیے فائدہ بن جاتا ہے، یہ نقصان کا باعث نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں مفید جز ہوتا ہے، معاشرے کو اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان مومن کے ایمان کو، اس کے کلمے کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کھجور کے درخت کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا جیسے اس کا درخت مضبوط ہے، شاخیں آسمان میں پھیلی ہیں، ایسے ایک مسلمان مومن کا کلمہ، اس کی جڑ تو زمین کے اندر ہے لیکن وہ عمل کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تہجد گزار بنتا ہے، اللہ سے رابطہ قائم کرتا ہے، پھر اس کے رابطے فرش تک نہیں رہتے بلکہ عرش تک جاتے ہیں، دعاؤں کے تعلقات بنتے ہیں، اللہ کو پکارتا ہے، ممکن کو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، یعنی اس مومن مسلمان کی آسمان میں بلند شاخوں کی طرح اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، یہ رابطہ اپنے اللہ سے استوار کرتا ہے۔ اور آج ویسے بھی 23 مارچ ہے، 23 مارچ 1940، آج سے 88 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، یہی لاہور کی سرزمین ہے اور یہی مینار پاکستان منٹو پارک کی گراؤنڈ ہے، یہی مسلمان جمع ہیں، بنگالی بھی، پٹھان بھی، بلوچ بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، کشمیری بھی، حیدرآباد کا بھی، سارے بر صغیر کے مسلمان آج یہاں پہ جمع ہے۔ نکتہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ریاست بنانی ہے لیکن اختلافات ہزاروں ہیں، کہیں نسلی اختلافات، کہیں زبان کے اختلافات، کہیں کپڑوں کے اختلافات، کہیں ثقافت کلچر کے اختلافات، اختلاف ہزاروں ہیں لیکن ہم ایک ریاست، ایک ملک، ایک پلیٹ فارم پہ جمع
کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ آج سے 1400 سال بیشتر جس کلمے نے تب سارے نسلی تہذیب و ثقافت کلچر کے لسانی صوبائی اختلافات کو مٹا کر کئی سالوں کے لڑنے والے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کر ایک کر دیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ تم پاکستان کا مطلب گیا اس پہ لگا دو اور ساری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دو۔ اور آپ نے دیکھا اگر یہی ملک یا آج ہمارے میڈیا پر بیٹھنے والے اینکر یہ کبھی بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، کوئی کہتا ہے لبرل اسٹیٹ ہے، اور دلیل کیا دیتے ہیں جی قائد اعظم سگار پیتے تھے، پینٹ کوٹ پہنتے تھے، انگلش میں بات کرتے تھے، یعنی اس طرح کے ظاہری کچھ عوارض لے کر ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ اور ہم انہیں چیلنج دیتے ہیں اگر یہ سندھو دیش کی بنیاد پر الگ ہوتا، بلوچستان کی بنیاد پہ الگ ہوتا، کشمیر بنگال کی بنیاد پہ الگ ہوتا، اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ بھی نہ جان کی قربانی پیش کرتا، نہ یہ ملک بارز وجود میں آتا۔ اگر 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں پیش کیں، شہادتیں پیش کیں، اور اس قرارداد کے بعد صرف 7 سال کے عرصے میں سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اس کے پیچھے صرف ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اگر تم ٹیسٹ کرنا چاہو اور ٹیسٹ کرنا چاہو، جاؤ آج کے بلوچستان کی صورتحال دیکھ لو کہ جب اس کلمے کو ہم نے سائٹ پر کیا ہے تو نسلی بنیادوں پر، صوبائی بنیادوں پر کیسے بلوچی اور پنجابی کا قتل ہو رہا ہے، دشمن کو سازش کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کلمہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی مثال ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ لوگوں یہ روس آیا، امریکہ آیا، دنیا کی طاقتیں پاکستان کو مٹانے کے لیے سازشیں کر رہی تھی، کر رہی ہیں، آئندہ بھی کریں گی، لیکن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن تمہیں نوید سناتا ہے، بشارت دیتا ہے، جب تک تم اس کلمے کی بنیاد پر قائم رہو گے، ڈٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کو بھی دوام عطا کرے گا، استحکام عطا کرے گا۔ جب اس کلمے نے قیامت تک رہنا ہے، سدا بہار ہے، پھر اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی، ملک بھی اور مسلمان بھی انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک نبی کا دین لے کر، پرچم لے کر اس زمین پہ قائم و دائم رہے گا۔ دوسری مثال جو نبی علیہ السلام نے دی، اور یہ روایت صحیح الجامع کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن کالنحلہ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، ان آکلت طیبہ، شہد کی مکھی جب بھی کھائے گی پاکیزہ کھائے گی، آپ اسے عام مکھیوں کی طرح گندگی غلاظت کے ڈھیر پہ نہیں پاؤ گے، واش روم میں نہیں پاؤ گے، غسل خانے وضو خانے میں نہیں پاؤ گے۔ شہد کی مکھی کو ہمیشہ پھلوں پہ پاؤ گے، پھولوں پہ پاؤ گے۔ ان آکلت طیبہ، کھاتی ہے تو پاک کھاتی ہے، وَإِن وَضَعَتْ طیبہ، اور اگر کھا کے باہر نکالے تو شہد بناتی ہے، وہ بھی پاک ہے۔ وَإِن وَقَعَتْ عَلَىٰ عُودٍ نَخِرٍ، اگر وہ کسی ٹہنی پر بیٹھ جائے رس اٹھانے کے لیے، لم تکسرہ، تو جاتے جاتے اسے نقصان دے کر نہیں جاتی کہ جہاں سے رس پیا ہے اب اس کا بیڑا غرق کر کے جاؤ، بلکہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ وہ ٹہنی سے، پھل سے، پھول سے اپنے حصے کا رس اٹھا کر لے جاتی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ اور آپ نے کہا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن، اس کی تربیت کا اخلاق کی مثال، کردار، مظہر، وہ شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ہمیں سنوارنے کے لیے، تربیت فرمانے کے لیے یہ دوسری کتنی پیاری مثال دی۔ شہد کی مکھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور ان کا جو سسٹم ہے، کیسے یہ چھتے میں رہتی ہیں، ایک ملکہ مکھی ان کی حفاظت کرتی ہے،
جب یہ رات کو شام کو رس لے کر آتی ہیں، وہ سونگ سونگ کر سیکیورٹی کے ساتھ اندر بیچتی ہے، کہیں کوئی مکھی غلطی سے غلیظ چیز تو نہیں لے آئی، اگر اٹھا کے لے آئے ساری مکھیاں مل کر اسے مار دیتی ہیں، وہاں سے بھگا دیتی ہیں، اسے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد انہوں نے جو پیا ہے، اگلا ہے، شہد کی صورت میں بنایا ہے، اور وہ محنت مسلمان مومن کے لیے، انسان کے لیے کی ہے، شہد کی صورت میں شفا دی ہے، غذا دی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی جو وہ کھائے تو وہ حلال کھاتا ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، اس نے جو پیٹ میں ڈالنا ہے وہ پاکیزہ ڈالنا ہے۔ لیکن آج ہم جس پرفتن دور میں بھائیوں گزر رہے ہیں، کریکٹر کی دنیا نہیں ہے کہ تربیت کی جائے، کردار سازی کی جائے، بلکہ ہوس، ہرس، لالچ نے آج کے نوجوان کو تباہ کر دیا ہے۔ درس دے کے فارغ ہوتے ہیں، بات ڈالروں کی شروع ہو جاتی ہے، بات کرپٹو کرنسی کی شروع ہو جاتی ہے، بات فلاں چیزوں کی شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی دینی مسئلہ پوچھا ہی نہیں جاتا۔ یہ نوجوان کو دن رات بس ڈالر کے خواب آتے ہیں اور دن رات امیر ہونا ہے۔ V8 4x4 کے کلچر کے ڈالوں میں نے بھی زندگی بسر کرنی ہے، بس یہ دھن پڑ گئی ہے دنیا کی، اور اسے کہا جاتا ہے بیٹا بس مال آنا چاہیے، یہ مولویوں کے پیچھے نہ لگنا، یہ ہر چیز کو ناجائز قرار دیتے ہیں، فتووں کی بھرمار کرتے ہیں، بس کمائی کرنی ہے، تم نے کمانا ہے، بنانا ہے، کیریئر بنانا ہے، اور اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اور مجھے حدیث بخاری شریف کی یاد آئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ان قریب میری امت پر ایسا دور ضرور آئے گا، لا يُبَالِ الْمَرْءُ، میرے امتی کو پرواہ نہیں رہے گی، ما اخذ منہ، جو وہ کما رہا ہے، لے رہا ہے، من حلال ام من حرام، یہ حلال ہے یا حرام کا ہے، میرا امتی قیامت سے پہلے یہ تمیز، یہ فرق بھول جائے گا۔ اللہ کی قسم آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ پوچھ لیں، فتویٰ پوچھ لیں، کہیں کسی کا حق نہ کھا لیں، نہ جانے انجانے میں حرام نہ کھا لیں۔ ایک لقمہ بھی اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، فرمایا 40 دن کی عبادت اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی قبول ہی نہیں کرتا جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے، اور جو صبح و شام ہی حرام کھاتا ہے، حق لوگوں کے دباتا ہے۔ بتاؤ اس بندے کی عبادت کی قبولیت کا اللہ کے ہاں انجام کیا ہوگا؟ یہ جو ہم انٹیک کرتے ہیں نا، اندر لے کر جاتے ہیں، ایک تو منہ سے خوراک لے کر جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول ہمیں پیغام دیتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، شہد کی مکھی کی طرح پاک لے کر جاتا ہے اندر، ناپاک نہیں لے کر جاتا۔ اور ایک انٹیک کانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور لوگوں کے مشورے سنتے ہیں، اور آج کانوں کے ذریعے بھی جو اندر جاتا ہے وہ پاک نہیں ہے، ناپاک جاتا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اپنے بہن بھائی دوستوں کے عیب بیان کرتے ہیں، عزتیں محفوظ نہیں ہماری زبانوں سے، اللہ نے عیبوں پہ پردے ڈالے، ہم پردے چاک کرتے ہیں، یہ لذت اٹھا رہے ہیں غیبت کی، چغلی کی، کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، آپ کو اللہ آپشن دیتے ہوئے کہتا ہے تم اس کو چوز کرتے ہو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کسی بھائی کے سامنے اس کے مردہ باپ، بھائی، بہن یا رشتہ دار کی لاش رکھ دی جائے، ڈیڈ باڈی رکھ دی جائے، اور آپ سے کہا جائے اس کی لاش کاٹ کے کھاؤ، کیا اس میت کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ بولو بھائی، قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے، ایحب احدکم، کیا کوئی اتنا گرا ہوا انسان ہے دنیا میں کہ وہ کسی مردہ ڈیڈ باڈی میت کا گوشت کھائے؟ نہ اللہ، ہم اتنے تو نہیں گر سکتے کہ ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ غیبت
مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جب یہ غلط باتیں، پروپیگنڈے، سازشیں، چغلیاں آپ کے کانوں کے اندر جاتی ہیں، آپ کا اندر ناپاک کر دیتی ہیں، آپ سگے بھائی کو سگے بھائی سے بد ظن کر دیتی ہیں، بیوی کو خامد کے بارے میں متعفن کر دیتی ہیں، خامد کو بیوی کے بارے میں پراگندہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تھرڈ پرسن ایسا یہ گھروں میں گھستا ہے، الزامات کی بارش کرتا ہے، بے بنیاد عیب بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم نتیجہ گھروں کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر ہم نے اب عمل کیا ہوتا اس حدیث پر، ان آکلت طیبہ، میں نے جو زبان سے اندر لے کر جانا ہے وہ بھی پاک ہوگا، میں نے جو کان سے اندر لے کے جانا ہے وہ بھی پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے گا اور پاکیزہ کر دے گا۔ لہذا آج کے بعد وعدہ کرو، کوئی بندہ اگر کسی کی چغلی غیبت بیان کرے نا، نبی علیہ السلام سے غیبت کی تعریف پوچھی گئی تو آپ نے کہا اپنے بھائی کا عیب اس کی پوشیدگی میں غیب میں بیان کرنا، اس لیے غیبت کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بیان کرنا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ عیب اگر اس بندے میں موجود ہو تو کہا اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ بھئی میرے اندر ایک عیب ہے، میرا جسمانی یا میرا روحانی، میں تو نہیں پسند کروں گا، آپ کے اندر ہے آپ تو نہیں پسند کریں گے کہ اب یہ عیب لوگوں کے سامنے بیان ہو جائے۔ اگر آپ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنا پسند کرتے ہو تو لوگوں کے عیبوں سے پردہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ لوگوں کے عیبوں سے پردہ اٹھانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر عیب ہے ہی نہیں، جرم ہے ہی نہیں، قصور ہے ہی نہیں، اور ایسے ہی بندہ بیان کرتا ہے، اسے بہتان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام نے ایسے بہتان لگانے والے انسان کی صدا کا سارے لوگوں کو جمع کر کے اسے 80 کوڑے مارے جائیں، یا یہ دلیل لے کر آئے یا اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو آئیے یہ جو دوسری مثال اللہ کے رسول نے بیان کی وہ کیا ہے کہ لینا ہے تو پاک۔ کوئی بندہ غیبت سنائے، جھوٹ سنائے، عیب سنائے، اسے فوراً روک دیں، کہیں بھائی یہ ہماری مردوں میں بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں خواتین میں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لہذا اعتکاف کی حالت میں اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے ہمیشہ کے لیے کہ میں نے کانوں سے بھی جو سننا ہے، موسیقی نہیں سننی، لغویات نہیں سننی، کامیڈی نہیں سننی، ہر وقت مذاکرات اور اس جیسے پروگرام سن کے اپنے ایمان کو مردہ نہیں کرنا۔ میں نے سننا ہے تو پاک، کبھی علماء کی نصیحتیں، کبھی قرآن، کبھی کسی کا اچھا ذکر، اچھی باتیں، اور میں نے کھانا ہے تو پاک۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَإِن وَازَعَتْ طَيِّبًا، اور یہ شہد کی مکھی باہر نکالتی ہے تو پاک نکالتی ہے۔ اب ہم نے باہر کیا نکالنا ہے؟ جب بھی کوئی بندہ ہم سے آ کر بات کرے یار فلاں بندے کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، تو ہم اس کے عیبوں کے انبار نہ لگائیں، ہم یہ نہ کہیں اچھا بھلا موقع ملا ہے، لو اب اس کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دو۔ زبان سے جو کہنا ہے وہ بھی پاک، وہ نہ کسی کی عزت پہ حملہ ہو، نہ کسی کی ذات پہ حملہ ہو، نہ کسی کے عیبوں کو نقاب کشائی کی جائے، پردہ اٹھایا جائے۔ اور اس حدیث میں جو تیسری صفت اللہ کے رسول نے بیان کی اور کہا ایسی اپنی تربیت بنائیں، کہا جب یہ مکھی کسی شاخ پر بیٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد، جانے کے بعد اسے توڑ کر نہیں جاتی، نقصان نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا معروف ہو گیا ہے، جناب آج کل نا نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ بھائی نیکی کا زمانہ کیوں نہیں ہے بھائی اس لیے جس کے ساتھ نیکی کرو وہ بندہ ڈاج لگا کر جاتا ہے، بعد میں ہمیں ہی نقصان پہنچا کے جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سب کی یہ تربیت فرمائی، آپ کے ساتھ کوئی بندہ احسان کرے، کوئی بندہ نیکی کرے، مشکل وقت میں کام آئے، آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، تو بھائیو احسان فراموش نہ بنو کہ آپ نے جس بندے نے ہی آپ کو فائدہ دیا ہے، آپ بعد میں اسی شاخ نازک کا بیڑا غرق کر کے چلے جاؤ، اس کی ہی جڑ کاٹ کے رکھ دو۔ اللہ کی قسم رشتہ داروں میں، جماعتوں میں، وہ جماعت ہماری جماعت پاکستان کی سطح کی ہو، ضلع کی سطح کی ہو، یا آپ کی جماعت کسی مسجد مدرسے کی سطح کی ہو، اللہ کی قسم یہ اجتماعیت جس شکل کی بھی ہو،
آج اس برائی نے جماعتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا ہے، انتشار ہی انتشار ہے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ جاؤ، لغویات ہی لغویات ہیں۔ اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرح جہاں سے بھی فائدہ لینا ہے، میری عمر گزر جائے، اللہ مجھے ترقیاں دے دے، مال دے دے، گاڑیاں دے دے، میں نہ اپنی اوقات کو بھولوں گا نہ گزرے ہوئے اوقات کو بھولوں گا۔ میں نے احسان کرنے والے کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے احسان کا بدلہ احسان میں دینا ہے۔ تو بھائیو، یہ دوسری مثال نبی کریم علیہ السلام دے کر شہد کی مکھی والی ہمارے ظاہر اور باطن کے اخلاق کو سنوار رہے ہیں۔ آپ نے تیسری مثال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بھی بخاری شریف کی، فرمایا مومن کی مثال کالنخامۃ من الزرع، کالخامۃ من الزرع، یہ سبز رنگ کی ٹہنی کی طرح ہوتی ہے کہ جب ہوائیں آئیں، آج کل گندم لگی ہوئی ہے، آپ کبھی کھیتوں میں فصلوں میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں ہوائیں چلتی ہیں تو یہ فصل لہلہاتی ہے، دائیں طرف ہوا چلے تو یہ ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، پھر ہوا چلے، ہوا کے گزرنے کے بعد یہ دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کہا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ اپنے اندر فلیکسیبلٹی رکھتا ہے، نرمی رکھتا ہے، وہ ایسے ہی اکڑ نہیں جاتا، بد مزاج نہیں ہوتا کہ سارا زمانہ مل کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا لے اور وہ اپنی کسی غلط بات پہ اڑ ہی جائے۔ کہا مومن ایسے نہیں ہوتا، بلکہ مومن یہ سبز رنگ کی شاخ کی طرح ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پابندیاں لگتی ہیں، اپنے بیگانے دشمن بنتے ہیں، دشمنان کی طرف سے پریشر آتے ہیں، یہ ایسے اڑ کے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ مومن وقتی طور پہ جھک جاتا ہے۔ جب یہ ہوائیں گزرتی ہیں، مومن پھر کھڑا ہو کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جو منافق ہوتا ہے نا، منافق اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ یا پہاڑی علاقوں میں جائیں، مظفر آباد مری میں، تو یہ چیڑ کے صنوبر کے درخت کتنے لمبے اور نہ کام کے، کسی کام کے نہیں ہوتے، پھل دیتے نہیں ہیں، اور ایسے ہی بوجھ بنے ہوئے ہیں زمانے پہ، معاشرے پر، اور کبھی کبھی ہوائیں چلیں یہ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ پہ، بڑے بڑے طوفان چلتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ گر جائیں تو ایسا نہیں ہوتا جھک کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہوا ضرورت سے زیادہ چلے، ان کی برداشت کی لمٹ کراس ہو تو جڑ سے ہی وہ ہوا ان کو اکھاڑ دیتی ہے اور دوبارہ پھر یہ وہاں پر قائم نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ مثال منافق کی ہے، وہ اپنی باتوں پر، اپنے بد مزاج پہ اڑ جاتا ہے، اسے سارا معاشرہ بھی مل کر زور لگائے وہ بدلتا نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کریں، اور اس میں مثال میں آپ کو صدیق اکبر کی دیتا ہوں اور اپنے نبی کے گھر سے دیتا ہوں، اپنی ماں محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دیتا ہوں کہ جب ان پہ تہمت لگی تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار مصطح بن اثاثہ بھی منافقین کے پروپیگنڈے میں اس قدر وہ ملمہ سازی سے بیان کر رہے تھے کہ مصطح نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی سورۃ النور میں تو مصطح کو بھی 80 کوڑے لگے، اور جب صدیق اکبر کو پتہ چلا تو آپ نے کہا یہ اتنا غریب انسان تھا کہ اس کے اور اس کی ماں کے اخراجات ہم پورے کرتے تھے، میں ان کے گھر میں راشن پانی پورا کرتا تھا، اور اس میرے رشتہ دار کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ اس مشکل گھڑی میں یہی میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور کہا بھائی سنو، آج کے بعد میری بیٹی پہ تہمت لگانے والا میرا رشتہ دار میرے دل کو اتنا زخمی کر گیا ہے کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ اب نیکی نہیں کروں گا۔ اور آج کے دور کی بات کریں کہ نیکی کا زمانہ ختم ہو گیا، میں نے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، بھلا نہیں کرنا۔ جب صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدیق، مومنوں، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ان تعفو و تصفحوا، کہ تم بھی دنیا میں درگزر کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں دنیا میں تم فرش والوں کو معاف کرو، ان یغفر اللہ لکم، عرش والا تمہیں معاف فرما دے؟ جب یہ آیت صدیق اکبر نے سنی،
اسی وقت مجمع میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول سے آیت سننے کے بعد کہا بلا بلا، اللہ اللہ کیوں نہیں، اللہ کیوں نہیں۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ یہ ہم میں بڑی آیتیں حدیثیں سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں دو کان اللہ نے دیے ہیں، ایک سننے کے لیے اور ایک نکالنے کے لیے، دماغ میں درمیان میں رکھ کر نہ سوچتے ہیں نہ حلق سے نیچے دل پر اتارتے ہیں۔ یہ صحابہ کا رویہ تھا، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو، فوراً کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، کہا میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا اور اللہ کے نبی آپ گواہ ہو جائیں میں نے مصطفیٰ کو معاف کر دیا ہے اور آج کے بعد خرچہ ویسے ہی جاری کر دوں گا۔ یہ ہوتا ہے مومن، سبز شاخ کی طرح اڑیل نہیں ہوتا، بد مزاج نہیں ہوتا، بلکہ مومن زمانے کے حوادث کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے جھکانے والا ہے، اور جب یہ مشکلات گزر جائیں پھر دوبارہ کھڑا ہونے والا ہے۔ چوتھی اور سیکنڈ لاسٹ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بھی الجامع الصحیح کی روایت ہے، شیخ البانی اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مومن کی مثال، فرمایا کمثل الذھبی کسبیکۃ الذھب، کہ مومن کی مثال سونے کی ڈلی کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو سونا ہے نا تیرے پاس ہو ایک ڈلی کی صورت میں، اور اس کے اوپر میل کچیل آ جائے، گندا ہو جائے، تو سنار کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے یار اس کو بھٹی میں ڈال کر خالص کر دے، دوبارہ اس کی میل دور کر دے۔ فرمایا انہ مرت، اگر اس سونے کو تپایا جائے، گرم کیا جائے تو وہ سونا پگھل جاتا ہے، میل دور ہو جاتی ہے، سونا دوبارہ خالص ہو جاتا ہے۔ کہا جب اس سونے کا وزن کیا جاتا ہے تو وزن پورے کا پورا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مومن کی مثال ہے، مومن کا کردار ایسے ہونا چاہیے۔ اب کیا مطلب اس کا بھلا؟ کہ مومن اس کا ایمان ہر وقت سونے کی طرح خالص رہے، اگر اللہ کی طرف سے مصیبت آئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، کبھی پھلوں سے ان کی کمی، کبھی رزق کی کمی، کبھی اللہ بندے چھین لیتا ہے، بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، بیوی حیات میں دنیا سے چلی جاتی ہے، یعنی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ تمہیں آزماتا ہوں۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ مصیبتیں آنے پر، انکم کم ہونے پر، کاروبار کے نقصان ہونے پر، گھر میں بیوی یہ نہیں کہتی کہ جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، مشکلات ہی مشکلات ہیں، بچے باپ کو تانا نہیں دیتے، باپ اللہ کا شکوہ نہیں کرتا کہ اللہ تو نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے، معاذ اللہ یہ مصیبتیں تو میرے لیے ہیں۔ بعض بندے بڑے گھبرا جاتے ہیں مصائب میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مومن ہوتا ہے نا، مومن وہ سونے کی ڈلی کی طرح ہوتا ہے، اگر اسے بھٹی میں تپا بھی دیا جائے، گرم بھی کر دیا جائے، مشکلات بھی آ جائیں، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہاں بخار آئے، بیماری آئے، مشکل آئے، یہ اس کے گناہوں کی میل صاف کر دیتا ہے۔ جب یہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے مومن کا ایمان ذرہ بھر بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ مومن ایمان میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو مشکلات میں، مصائب میں صبر کرنا، صبر۔ عطا بن ابی ربا فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حضرت عطا بن ابی ربا رحمہم اللہ تعالی، یہ مدینے کے بازار میں کھڑے، ابن عباس کہتے ہیں عطا الا انی اریک امرأۃ فی الجنہ، میں تجھے ایسی عورت نہ دکھاؤں چل تو زمین پہ رہی ہے مگر اللہ نے اسے جنت کی وارثہ بنا دیا ہے۔ عطا کہتے ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا، لمبا قد، کالا رنگ، پورا گندے حالت، کپڑے عجیب و غریب، دنیا میں اس کا کوئی سٹیٹس مقام نہیں، ایک غریب سی عورت، مگر ابن عباس کہتے ہیں یہ جنتی عورت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس یہ آئی اور کہتی ہے مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وَأُتَكَشَّفُ، دورہ بھی پڑتا ہے اس کا غم، لیکن جب میں گرتی ہوں، بے لباس ہو جاتی ہوں، بے پردہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے نبی اس کی بھی فکر، اللہ سے دعا کریں ان یشفیانی، وہ مجھے شفا دے دے۔ نبی علیہ السلام نے دو آپشن دیے،
کہا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو اس بیماری پہ اور صبر کر لے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو دعا کرتا ہوں دعوت اللہ ان یعافیک، اللہ تجھے ابھی صحت عطا کر دے۔ اس عورت نے سوچا ہوگا اگر صحت مل گئی، آج موت آئے کل آئے، یہ صحت جسم تو قبر میں رہ جائے گا، مگر اس کے مقابلے میں آج آئے موت یا کل صرف صبر کرنا ہے۔ اللہ کی یہ پالیسی، کچھ دو کچھ لو، عزیمت کا راستہ، اور بدلے میں دنیا میں جنت کی ضمانت، اور مرنے کے بعد سیدھا کنفرم جنت کا ٹکٹ۔ اللہ کے نبی میں تو صبر کروں گی، جنت چاہیے، بس کبھی دوبارہ بیماری آئے اتنی دعا کر دیں اللہ میرا پردہ سلامت رکھے، میں بے پردہ نہیں ہونا چاہتی۔ آج اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، اس عورت پہ مفسر قرآن حبر الامہ ابن عباس جیسے صحابہ فخر کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں، یہ عورت زمین پہ چل رہی ہے مگر اللہ نے اسے جنت کا مالک، جنت کی وارثہ بنا دیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ صبر کرنا۔ آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اور آخری بات، آخری مثال، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال الذی یقرأ القرآن ویعمل بہ کمثل الاترجہ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے اس کی مثال کنوں کی طرح ہے، سنترے کی طرح ہے، مالٹے کی طرح ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث، نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری مثال دی، اور کہا وہ مومن کہ جو ہے تو مومن مگر قرآن نہیں کثرت سے پڑھتا، نمازیں پڑھتا ہے، مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، مگر بندہ قرآن نہیں پڑھتا، یا پڑھنا آتا ہی نہیں، یا آتا ہے تو زیادہ تلاوت نہیں کرتا، تو فرمایا یہ بندہ کتمرا، کھجور کی طرح ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ جو مثال دی نا کنوں کی طرح ہے، اس کی مثال آپ سمجھیں، کنوں ہے نا، کنوں، یہ گھر میں فریج میں یا کچن میں ایک مالٹا بھی پڑا ہو نا تو پورا کچن خوشبو سے معطر ہوتا ہے، اور گھر بتاتا ہے کہ یہاں پہ مالٹے آئے ہیں، خوشبو بھی بڑی پیاری، دل کو لبھانے والی، اور اگر اسے چھیل کر اس کا پھل نکالا جائے تو ذائقہ بھی کمال کا، کھائیں تو مزہ آئے، صحت کو نقصان کی بجائے فائدہ دے۔ کہا یہ جو مومن قرآن کی تصویر ہوتا ہے نا، قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پہ عمل بھی کرتا ہے، اس کا ظاہر بھی معطر، اس کا باطن بھی معطر، چہرے پہ داڑھی، نماز، قرآن، تلاوت، لیکن ایسا نہیں کہ یہ مولوی صاحب صرف سیدھے سیدھے ہی حاجی صاحب، صوفی صاحب بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے ٹرسٹ کر کے حضرت صاحب پر اعتماد کر کے پراپرٹی کا یا کاروبار کا بزنس شروع کر لیا، لیکن جب اس بندے سے معاملات کیے، آزمایا، تو یہ بندہ اندر سے کالا نکلا، اللہ کا باغی نکلا، خائن، بدکار نکلا، حق تلفی کرنے والا نکلا۔ کہا مومن ایسا نہیں ہوتا، جیسے خوبصورت کنوں کو چھیل کر اندر سے اس کا پھل نکالو، یہ کنوں کی خوشبو بھی کمال کی، ذائقہ بھی کمال کا۔ جو با عمل مومن ہوتا ہے نا، جب اسے اندر سے آزمایا جاتا ہے نا تو دنیا کی روح راضی ہو جاتی ہے، پھر بر صغیر میں اسلام لانے والے اور اسلام کا تعارف کروانے والے، تاجر، تجارت کرنے والے سبب بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی معروف ہے کہ یہاں پہ اسلام لے کر آنے والے محمد بن قاسم ہیں، یہ ایک بڑا معرکہ ہوا، لیکن محمد بن قاسم سے پہلے بر صغیر پر تاجر آیا کرتے تھے، اتنے کھرے، جو کہا وہی نکلا، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کر کلمے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا مومن کنوں کی طرح ہوتا ہے، تم بھی ایسے ہو جاؤ، ظاہر بھی معطر، جہاں جاؤ خوشبو آئے، لوگ کہیں یہ بندہ اچھا ہے، چہرے پہ داڑھی دیکھو، نماز کی پابندی دیکھو، کوئی زبان کا غلط استعمال نہیں، اور اگر کبھی غلطی سے ہمارے ساتھ کسی کا واسطہ بھی پڑ جائے تو لوگ دین سے متنفر نہ ہوں، بلکہ ہمارے کردار کو دیکھ کر وہ بھی دیندار ہونا فخر محسوس کریں۔
اور کہا جو بندہ قرآن نہیں نہ پڑھتا لیکن قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ مومن کھجور کی طرح ہوتا ہے۔ یہ کھجور ہے نا، یہ آپ گھر میں ایک من بھی لے آئے نا، اس کی خوشبو نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلے گا کھجور پڑی ہے، لیکن ذائقہ اچھا ہوتا ہے، کھاؤ، ذائقہ میٹھا ہے، صحت مند ہے۔ تو کہا اسی طرح مومن قرآن اگرچہ نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی ظاہری روحانیت نہیں ہوتی، چہرے پہ نور نہیں ہوتا، خوشبو نہیں ہوتی، البتہ اس کا کردار بھی بڑا ٹھوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جب لوگ اس سے تعامل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ واقعی مومن مسلمان ہے۔ تو بھائیو آگے اللہ کے رسول نے منافق کی مثال بیان کی، کہا بڑے بڑے منافق بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھیں گے بڑا، لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ یہ آپ نے خوارج کی علامات بھی پڑھی ہیں، کبھی غور کی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قرآن حلق سے نیچے نہیں، تو یہ اس کا کیا مطلب ہے حلق سے نیچے نہیں جائے گا؟ دیکھو قرآن بندے کے اندر نا دو چیزوں میں آتا ہے، یا کان سے سن کر یا زبان سے پڑھ کر۔ حلق سے نیچے جانے کا مطلب ہے کہ اگر قرآن زبان سے پڑھا جائے یا کان سے سنا جائے تو دل حلق سے نیچے ہوتا ہے۔ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترتا، مطلب یہ قرآن سن لیں یا پڑھ لیں، قرآن ان کے دل پہ نہیں اترتا، اوپر رہتا ہے، یا سننے تک یا پڑھنے تک۔ تو کہا ان کی مثال اس پھول کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو تو ہوتی ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا قاری ہے، دیکھ بڑا قرآن پڑھتا ہے، لیکن اندر سے منافق ہے، اندر سے بدکار ہے۔ اللہ فرمایا کہ وہ پھول کہ جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ بعض بندے باغ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یار پھول تو بڑا پیارا ہے، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے گلاب کی طرح ہو، لیکن جیسے ہی اس کی پتی توڑ کر منہ میں ڈالتے ہیں تھو تھو کرتے ہیں، اے کڑوا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا، مجھے الٹی آنے لگی۔ کہا جو قرآن پر عمل نہیں نہ کرتا وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پر دین کے لبادے میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو کڑوے ثابت ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایسے دیندار تف ہے ان پر، اللہ کرے ایسا دین مجھے نصیب نہ ہو، یہ دین کے نام پہ دھبا ہے۔ بھائیو آؤ یہ جو اللہ کے رسول نے مثالیں بیان کی ہیں نا قرآن پہ عمل والی، ہم سب کھجور کی طرح ہو جائیں، نہیں تو بڑا سٹیج مقام یہ ہے کنوں کی مانند ہو جائیں، ہمارا ظاہر بھی معطر ہو جائے اور جو ہم سے معاملات کرے ہمارا باطن بھی معطر ہو جائے۔ تو یہ اور بھی بڑی حدیثیں ہیں، لیکن یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مثالیں دی مومن کے کردار کی۔ آؤ بھائیو وَيُزَكِّيهِمْ، اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد، 8-10 دن یہاں پہ عبادت اور ریاضت کا مقصد ٹچ موبائل چلانا نہیں ہے، یہاں پر بیٹھ کے بھی پل پل کی دکان کی گھر کی خبر رکھنا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر بھی ملازمین کو گالیاں دینے کا وقت نہیں ہے۔ آپ ایک بڑی پاکیزہ جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، ایام معدودات ہیں، گنتی کے دن ہیں، بڑے میں تو طالب علم ہوں، میں نے چند آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ یہ ہمارے مرکز کے جو مدیر ہیں عبدالرحمن شاد صاحب، شیخ صاحب بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، ان کی دعوت پر میں نے بھی وقت نکالا، یہاں پر آ گیا، لیکن آپ ان جیسے اور بھی بڑے علماء سے ابھی دروس سنیں گے، باتیں سنتے رہیں گے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا علم ملے گا۔ لیکن میرا مدعا یہ ہے اپنا کردار سنواریں، اور یہ جو مثالیں اللہ کے رسول نے دیں، کبھی کھجور کے درخت کی طرح، اسی طرح سدا بہار مسلمان بن جائیں، ہمیشہ کے نمازی، حاجی، غازی بن جائیں۔ اور اللہ کے رسول نے شہد کی مکھی کی مثال دی، لینا کیا ہے اور دینا کیا ہے، ہر چیز پاک ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز پیدا ہو جائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے نرم کومپل کی مثال دی، معاشرے کے حوادث آئیں جھک جائیں، جب ہوا پریشانیاں جائیں دوبارہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح یہ آخر میں اللہ کے رسول نے کنوں کی مثال دے کر مومن کے ظاہر اور باطن کو قرآن سے جوڑنے کی بات کی۔ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، کثرت سے تلاوت کریں اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق دے، میرے اور آپ کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ اسی طرح معطر فرما دے، ہمیں سعادت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔